اس میں ملتی ہیں، کیونکہ سفر نامہ اگر دیکھا جائے ہمارے تحقیقی پوائنٹ آف ویو سے، اس میں بہت سی تھیریز جنم لے رہی ہوتی ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ جہاں گرد، یعنی میں ہوں جہاں گرد، بہت سی تھیریز کو جنم دے رہا ہے۔ میں نے جہاں تک اس کو پڑھا، جہاں تک اس کا اسلوب ہے، نیریٹو ہے، اس کو اگر دیکھا جائے تو اس میں ایک فرانسیسی ساختیات جو 1960 اور 70 کی دہائی کی سماجی تحریکوں کی دین ہے، وہ اس میں محسوس ہوتا ہے کہ اس طور پہ انہوں نے کچھ اس طور کام کیا ہے کہ بہت سی تھیریز ایک ہی متن میں متن در متن کے سلسلے سے نکلتی چلی جاتی ہے۔ تو میں اسی پہ بات کروں گی۔ سب سے پہلے تو جب میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا، ٹائٹل کو دیکھا، میں ہوں جہاں گرد، تو ایک بہت بڑا دعویٰ کہ جیسے منیر نیازی نے لکھا تھا، دنیا دے وچ رہن لئی کی کچھ کرنا پیندا ہے، دنیا دے وچ رہن لئی کی کچھ کرنا پیندا ہے، اپنے لہو دیاں نہراں اندر آپے ہی ترنا پیندا ہے، راتاں نوں بوہے کھڑکاندی واہ تو ڈرنا پیندا ہے، روز شام نوں نویں قبر تے ہوکا بھرنا پیندا ہے۔ تو جی بہت شکریہ۔ تو یہ اس کو میں ہوکا نہیں کہوں گی، یہاں میں اس کو کہوں گی بلند آہنگ، ایک دبدبے روب کے ساتھ، ایک انٹیگریٹی کے ساتھ ایک سفر نامہ نگار اپنے آپ کو جہاں گرد کہہ رہا ہے۔ تو جب میں نے اس میں 95 موضوعات اس کی ذیل میں دیکھے، 95 اس کے موضوعات ہیں، اور ہر موضوع ہی اپنی ترتیب میں ایک مکمل مضمون کو پیش کرتا ہے، ایک مکمل انقلاب کی شنید ہے، جس میں ساتھ ہی ساتھ میرا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اگر آپ اس کو دیکھیں، اس کی ترتیب کو جانیں، اس کو پڑھیں، تو پہلی ہی نظر میں ایک محقق کو، ایک نقاد کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ایک انسائکلوپیڈیا ہے، ایسا انسائکلوپیڈیا کہ جس میں سماج کے ہر رخ کو پیش کیا ہے، اس کی خبر گیری آپ کو دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ، انسائکلوپیڈیا کے علاوہ، یہ ایک مکمل تحقیق ہے، خطوں کے حوالے سے ایک مکمل تحقیق ہے۔ میں اس کو باقی سفر ناموں سے بالکل ہٹا ہوا اس لیے کہوں گی، اور سفر نامہ نگار کو جہاں گرد ہی کہوں گی، کہ اس لیے اس کو سپرلیٹو ڈگری دوں گی کہ یہ ایک اشاریہ مرتب جو اینڈ میں کر دیا ہے، یہ طالب علموں کے لیے ایک خوشخبری ہے، وہاں ایک علمیت کا خزانہ ہے۔ جو اشاریہ ہمیں انڈیکس جو کچھ دے رہا ہے، وہ سمجھیے کہ آپ کے لیے، آپ کی تحقیق کے لیے، آئندہ تحقیق کے موضوعات کے لیے بہت بڑا موضوع ہے۔ میں اس پہ مختصر سی چند باتیں میں نے نوٹ کی تھی، باتوں میں پھر بہت سی باتیں رہ جائیں گی یا مزید ہو جائیں گی، تو میں اس پہ بات چیت کروں گی تھوڑی سی، کہ پہلی بار پڑھنے کے ساتھ ساتھ ابن انشا کی طرح گھر میں بیٹھے بیٹھے داستان امیر حمزہ کا ہمراہی بننا پڑتا ہے۔ غالب کی طرز پر ہوتا ہے شب و روز تماشا، میرے آگے کے دعوے دار تو بنتے رہیے، مگر دنیا کو بازیچہ اطفال نہ مانتے ہوئے اپنی ذہنی زنبیل کی استعداد بڑھانا ضروری ہے، کیونکہ یہ 1983 کا وہ تحقیقی سفر نامہ ہے کہ جس میں جہاں گرد قطعیت کو زندگی کا منشور بنائے 21ویں صدی میں ہر تہذیب کو اصیل رنگوں میں پیش کرنے کا تجربہ پیش کرتا ہے۔ جہاں گرد یعنی سفر نامہ نگار، جہاں نامہ دیباچہ میں بھی کہتا ہے کہ آج سفر کی تیاری اور سوچ آسان ہے، کیونکہ ہماری بڑھتی ہوئی موبائل اور ایک دوسرے سے جڑی ہوئی دنیا نے عالمگیر مطالعات تک رسائی آسان کر دی ہے، جبکہ 1983 کا دور ہر اہم خطے کے لیے چیلنجز کا دور ہے۔ جمہوری پبلیکیشنز کا شاہکار میں ہوں جہاں گرد جب مطالعے کی غرض سے ملا تو سفر نامہ کے عنوان نے چونکایا، کیونکہ یہ موضوع سے زیادہ دعویٰ ہے، میں ہوں جہاں گرد۔ بہرحال حیرت ہوئی کہ اس کو یوں بھی لکھا جا سکتا تھا کہ میں جہاں گرد ہوں، مگر میں ہوں جہاں گرد ہی کیوں؟ کہ جیسے فاروق سہیل گوئندی صاحب فرما رہے ہیں کہ میں ہی ہوں سارے جہاں کا دکھ پالنے والا۔ بہرحال سفر نامہ کی ذیل میں 95 مقالات کا موجودہ 785 صفحات پر مشتمل مجموعہ موجودہ اس لیے کہا کہ مجھے لگا کہ ہر ایک موضوع وہ اختتام نہیں ہے، جیسے کسی اور
انجام کی جانب بڑھنے کی صحیح ہے، جیسے کچھ اور پیغام کی صحیح ہو، تو اس لیے اس کو موجودہ کہا کہ شاید آئندہ یہ اس میں کچھ اور اضافہ بھی کریں۔ جہاں گرد کے تجربے اور تحقیق کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ محض سفرنامہ کہنا ناانصافی ہوگی، بلکہ جہاں گردی ایک مہا سفرنامہ ہوگا کہ جس میں سفر کے ساتھ ساتھ تحقیق و جستجو، تنقید، اپنے نظریہ کی پیدائش کا دعویٰ ہر موضوع کے انجام پر موجود ہے، اور انجام بھی ایسا کہ جس سے شاندار آغاز کی کشید بھی ہو سکتی ہے۔ جہاں گردی کے فی الوقت اختتام پر اشاریہ سفر نامے کو جہاں بینی میں بدل کر جہاں نامہ بنا دیتا ہے، ایک ایسا اشاریہ کہ جس میں 29 انبیاء کرام، ماں، صحابہ و مقرب ہستیاں، 379 دیگر سیاسی و سماجی ثقافتی شخصیات، 703 اماکن، 80 ادارے، اہم جماعتیں، 9 اہم کتب اور سب سے بڑھ کر 174 تصویری حوالے عنوان بنتے ہیں۔ شکریہ۔ قاری کی جستجو کے سلسلے کو اس قدر مہمیز دیتے ہیں کہ وہ ایک قاری سے بڑھ کر بالآخر محقق و نقاد کے مرتبے کو پا لیتا ہے۔ یہی وہ امکانات ہیں کہ جو جہاں گرد یعنی مصنف کو میں ہوں جہاں گرد کا دعوے دار بناتے ہیں۔ میں جہاں گرد ہوں، یہ شاید کوئی بھی کہہ سکتا ہو، مگر میں ہوں جہاں گرد صرف وہی کہہ سکتا ہے کہ جس نے بچپن میں شوق کو خوابوں میں پالا ہو اور دسترس کی پہلی محدود رسائی میں اس کے عشق میں ایسے سرگرداں ہو کہ بالکل جنوں کا سامان ایک ریسرچ ٹریولاگ کی صورت ہاتھوں میں آ جائے۔ یہ ایک ایسا انسائکلوپیڈیا ہے کہ جو بیک وقت تاریخی، مقامی، عالمی، سیاسی و سماجی مزاح و مزاج کے بکسے بغل میں دابے بہت سے مباحث تک رسائی کا باعث بنتا ہے۔ جہاں نامہ میں لسانیاتی سطح کی نرنگیاں بھی ہیں تو ادبی و ثقافتی تجزیے کے لیے متنوع و نقطۂ نظائر کی بھی نشاندہی ہوتی ہے۔ اسے اورینٹلزم کے حوالے سے مطالعہ بھی کہا جانا چاہیے، تو ساتھ ہی ساتھ میں پوسٹ نوبادیاتی مطالعے کی ذیل میں بھی ایک اہم حوالہ ہے۔ خطوں کی سیاسی و سماجی صورت احوال جہاں ماضی کی ذیل میں متنی تشریح کو یکجا کرتی ہے، وہیں گوئندی صاحب نے انسانیت اور سماجی علوم کے مختلف شعبوں میں نقادوں کی ایک نسل کے لیے مطالعاتی ایجنڈا بھی ترتیب دیا ہے۔ اس تحقیقی کتاب کی متاثر کن اختراعات میں سے خاص طور پر سفری تحریر کے دوران ان کی تجزیاتی و تنقیدی اپروچ اہم ہے۔ جہاں گرد نے جہاں عالمگیریت کی دنیا میں اور بہت کچھ پیش کیا، وہیں دنیا میں طاقت، فرق اور خواہش کی متنازع نمائندگی کے بارے میں وسیع تر سوالات کو بھی تحرک بخشا ہے۔ ان سوالات کے لیے سوچ کے حقیقی و مصنوعی بین الضابطہ نمونے درکار ہیں، جو جہاں نامہ کے علمی مطالعے کے بعد سفرنامہ کے تناظر میں نئی تحقیق کو جنم دینے کا باعث ہوں گے، کیونکہ یہ سماجی علوم جس کی ذیل میں سماجیات ہے، سیاسیات ہے، معاشیات ہے، بشریات ہے، لسانیات بھی ہے، ان سب پر بہت سی جدید صورتوں کو جنم دیتی ہے۔ کتاب کا انجام جو بظاہر اختتام ہے، مگر وہ صرف کتاب کی تکمیل کی ضرورت کو پیش نظر رکھ کر کہا گیا ہے۔ دوسری طرف دیکھا جائے تو اعلیٰ نظریے کی ایک ساتھ جتنے ان کے 95 مضامین ہیں، ایسی ہی یادگاروں کے ذریعہ ممکن ہے۔ ابتدائی مضمون گرفتاری یا راہداری کے متن سے باہر کی دنیا کو خارجہ امور کی آڑ میں کس طور فریم کیا جاتا ہے، یہاں مصنف حقائق کے ساتھ ساتھ اپنا نقطۂ نظر بھی رقم کرتا ہے، کیونکہ ذیلی سفر کے بیان کا مقصد اس طرح کے اندرونی بیرونی استاروں کے ذریعے بیان کردہ صناعی امتیازات سے استفسار کرنا بھی اہم ہے۔ پیش نظر کتاب میں سفری حقائق کے ساتھ ساتھ مصنف کا اپنا نقطۂ نظر ثقافتی، معاشی اور نسلی منطقوں کو از سر نو ترتیب دینے کے لیے ایک علمی تبدیلی کی ضرورت کو جا بجا بیان کرتا ہے۔ سفرنامہ نگار محض سیاح نہیں بلکہ ایک ناقد کے طور پر تنقید غیر متزلزل بھی کرتا ہے۔ سفرنامہ نگاری میں ایسا طریق خود نظریہ کی پیشکش اور خطوں کو اپنے سیاسی و سماجی نیز معاشی مقام کے سابقہ جائزے کی دعوت بھی دیتا ہے کہ اس کے جیسے بیاناتی استفسار در حقیقت آنے والے سالوں میں ادبی تنقید کا پیش خیمہ ثابت ہوں گے۔ مذکورہ انسائکلوپیڈیا میں مشرق و